لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے آنے سے زمانے کو ایک نئی روشنی ملی۔ دی اردو نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سائنس کے علوم نے جب سے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت سے نئے اور جدید طرز زندگی کے پہلوؤں کو ڈھونڈتے آ رہا ہے، اور اس علوم یعنی سائنس کے علوم نے نہ صرف نئی ایجادات کی طرف توجہ دی بلکہ عرصہ دراز اور صدیوں پرانے لوگوں کے رہن سہن اور ان کے گھروں جو کہ اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی بھی کھوج کی ہے، اور مزید اس کے بارے میں کھوج کر رہے ہیں۔ جو کھنڈرات اور مقبرے دریافت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم دی اردو نالج کے دوستوں کو سٹیپ بائی سٹیپ آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل دی اردو نالج کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ کاکشائی یورپ اور ایشیا کی سرحد پر واقع ایک ایسا مقام ہے جو کہ بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان واقع ہے۔ مغربی کاکشائی 2,75,000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے انتہائی مغربی حصے میں ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو کہ بحر اسود کے شمال مشرق میں 50 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ یورپ کے چند بڑے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ اس علاقے سے آج تک بہت کم لوگوں کا گزر ہوا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے قدیم اور پر اسرار اسٹرکچر موجود ہیں جن کی تاریخ کئی صدیوں پرانی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین آج تک یہ راز نہیں جان پائے کہ انہیں کس نے تعمیر کیا، ان کی تعمیر کے لیے پتھر کہاں سے لایا گیا، اور انہیں تعمیر کرنے کا حقیقی مقصد کیا تھا۔ سائنسدانوں کے درمیان اس حوالے سے صرف قیاس آرائیاں ہی پائی جاتی ہیں۔ روسی باشندے ان اسٹرکچر کو ڈولمنز کے نام سے پکارتے تھے، جن کا مطلب پورٹل مقبرے ہوتا ہے، لیکن اس نام کے باوجود اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ واقعی تدفین کے لیے تعمیر کیے گئے تھے یا پھر یہاں مردوں کو دفنایا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مقبروں سے ملنے والے قدیم برتنوں اور انسانی باقیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقبروں کی تاریخ 4 سے 6,000 سال پرانی ہے۔ اگرچہ اس وقت پوری دنیا میں لاتعداد اقسام کے مقبرے موجود ہیں، لیکن کاکشائی کے مقبروں کی فن تعمیر انتہائی منفرد قسم کی ہے کہ جس نے سائنسدانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ ان مقبروں کی تعمیر سائیکلوپک پتھروں سے کی جاتی تھی۔ ان پتھروں کا استعمال کارنر بنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ایک چیز جو تمام مقبروں میں مشترک تھی وہ مقبروں والی دیوار میں گول سوراخ کا ہونا تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر مقبرے کو سامنے کی جانب سے پتھروں کی چھوٹی سی دیوار بنا کر بلاک کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ دیوار 1 میٹر کی بلندی پر بھی تھی۔ کاکشائی کے علاقے سے ملنے والے برتن لوہے اور کانسی کے تھے، جبکہ یہاں سے کانسی کے اوزار، سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے زیورات بھی پائے گئے ہیں۔ یہاں موجود ہر اسٹرکچر کا وزن تقریباً 15 سے 30 ٹن ہے، اور کوئی ایسا راستہ نہیں پایا گیا جس سے گزر کر ان بھاری بھرکم پتھروں کو یہاں تک لایا گیا ہو، اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ بھاری بھرکم پتھر کس طرح اٹھا کر یہاں تک پہنچائے گئے۔ ولادیمیر مارکوون آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، اور انہوں نے یہ راز جاننے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا ہے۔ ولادیمیر کے مطابق یہ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، زمین پر کاشت کیا کرتے تھے، انہیں کسی قسم کے برتن بنانے کا کوئی فن نہیں آتا تھا، لیکن یہ تعمیرات کرنا جانتے تھے، اور ان کے ڈیزائن انتہائی متاثر کن ہوا کرتے تھے۔ یہ پتھر اتنے متوازن انداز میں رکھے گئے ہیں کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ 2007 میں ان مقبروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دور جدید میں
تمام تر ٹیکنالوجی کی ہونے کے باوجود ماہر تعمیرات پتھروں کو اس طرح متوازن انداز میں رکھنے میں ناکام رہے۔ اس وجہ سے ان مقبروں کی تعمیر آج تک پر اسرار راز ہے۔ اردو نالج کے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔